بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده العاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين صدق اللہ العظیم. محترم دوستو بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہے. کل کے درس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے جا کر گفتگو کی. جب فرعون کے سامنے جا کر گفتگو کی تو فرعون آگے سے کہنے لگا کہ یہ جادوگر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں کے ساتھ کرایا گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی. فرعون مغلوب ہوا اور جو جادوگر تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئے. کل کے درس کے اندر ان باتوں کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، لیکن ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں اور ذکر کرنی ہے کہ کل کے سبق کے اندر آپ حضرات نے سنا ہے کہ جب فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تو فرعون نے جتنا زور جادوگروں پر دیا، ان کے ساتھ کلام کی، ان کے ساتھ گفتگو کی، لیکن حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کچھ نہیں کہا. جیسے کل کے درس میں آپ نے سنا ہے فرعون آگے سے ظلم پہ اتر آیا اور اس نے جادوگروں کو کہا کہ ہم تمہیں سولی چڑھا دیں گے، ہم تمہیں ہاتھوں کو کاٹ دیں گے، ہم تمہارے پاؤں کو کاٹ دیں گے، ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے. جادوگروں کو دھمکیاں دینا شروع کی، سولی کی، قتل کرنے کی، ہاتھوں کو کاٹنے کی، لیکن حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کچھ نہیں کہا. اور آج کے درس میں بھی آپ حضرات دیکھیں گے کہ اس کا جتنا غصہ ان جادوگروں پر اترا، وہ گفتگو اس نے بالکل حضرت موسیٰ اور ہارون کے ساتھ نہیں کی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک سوال ذہن کے اندر آتا ہے. حالانکہ اس نے چیلنج، گفتگو اور دھمکی حضرت موسیٰ اور ہارون کو دینی چاہیے تھی، لیکن وہ ان کو کچھ نہ کہہ سکا، نہ پہلے نہ بعد کے اندر. اس کا جواب بھی مفسرین رحمہ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزات عطا فرمائے تھے، ان میں ایک مستقل معجزہ یہ بھی تھا کہ اللہ نے آپ کو رعب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا. کچھ بھی نہیں تھا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے پاس، اور اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، بلکہ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون بلا خوف، بغیر کسی ڈر کے بادشاہ کے سامنے جا کر اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں. جادوگر ایمان لے کر آتے ہیں، فرعون کا سارا غصہ جادوگروں پر اتر رہا ہے، لیکن موسیٰ اور ہارون کو کچھ نہیں کہہ سکا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مستقل
معجزہ تھا جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ کل کے درس کے اندر ان باتوں کو آپ حضرات کی خدمت میں تفصیل سے ذکر کر دیا تھا۔ آج بھی ان آیات مبارکہ کے اندر اسی واقعے کا کچھ حصہ مذکور ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی دے دی، جادوگر ایمان لے کر آئے، فرعون نے دھمکی لگائی کہ ہم تمہیں قتل کریں گے، تمہارے ہاتھوں کو کاٹیں گے۔ اب آیا اس نے ان جادوگروں کے جو ایمان لے کر آئے تھے ہاتھوں کو کاٹا ہے یا نہیں کاٹا، آیا ان کو سولی پر چڑھایا تھا یا نہیں چڑھایا تھا، یہ کتابوں کے اندر مذکور نہیں ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ شاید کہ ان کو قتل کر دیا تھا، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو رعب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا، فرعون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، تو جادوگروں کو بھی جو ایمان لے کر آئے تھے اللہ نے ان کو رعب اور دبدبہ عطا فرما دیا تھا، فرعون ان کا بھی بالکل کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ آج کی آیات مبارکہ کے اندر اسی واقعے کا کچھ جز اور حصہ مذکور ہے۔ فرمایا وقال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون میں سے بڑے لوگوں نے کہا اتذر موسیٰ و قومہ، تو موسیٰ کو اور اس کی قوم کو چھوڑتا ہے، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد مچاتے رہیں، ویذرک وآلہتک، اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے، پھر دوبارہ دربار لگا۔ دربار کے اندر جو بڑے سردار تھے، وزیر تھے، مشیر تھے، بڑے لوگ تھے، انہوں نے پھر فرعون کو اٹھانا شروع کیا اور اس کو بھڑکانا شروع کیا، اور آگے سے کہتے ہیں فرعون کو کہ تو نے موسیٰ کو اور اس کے ماننے والوں کو چھوڑ دیا، اور تو نے اس کو اگر چھوڑ دیا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ تجھ پر بھی غالب آ جائیں گے، تیرے معبودوں کو بھی یہ جھوٹا کہتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ یہ بھی زمین کے اندر قبضہ کر لیں گے، مصر کے مالک بن جائیں گے، بادشاہ بن جائیں گے۔ دیکھو یہ بات آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی گزری ہے کہ فرعون جو تھا یہ بادشاہ تھا، یہ فرعون لقب ہے۔ مصر کا جو بھی بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس بادشاہ کا جو لقب فرعون ہوا کرتا تھا، نام کچھ اور ہوتے تھے، اس کا لقب کیا ہے بھائی؟ جو بھی بادشاہ بنتا اس کو کیا کہا جاتا؟ فرعون کہا جاتا۔ بہرحال یہ اس کا کیا تھا؟ لقب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھڑکانا شروع کر دیا، یہ تو ایسے ہوگا کہ یہ جو سیاسی آپ کی مضبوطی ہے یہ کم ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا لوگ ایمان لاتے رہیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے رہیں گے، انہیں ان کو ایسے ہی کھلا چھوڑ رکھا ہے، ایک وقت آئے گا یہ ہمارے ملک پہ قبضہ کر لیں گے۔ اس قسم کی باتیں پھر ان کو پڑھانا شروع کر دی بڑے لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، فرعون نے کہا کہ ان قریب قتل کریں گے ہم ان کے بیٹوں کو اور زندہ رکھیں گے ہم ان کی عورتوں کو، فإنا فوقهم قاہرون، بے شک ہم ان کے اوپر زور آور ہیں۔ اب جب انہوں نے بھڑکایا تو فرعون آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ ہم ان کی اولاد کو قتل کریں گے اور ہم ان کی جو بیٹے ہیں وہ قتل کر دیں گے، بیٹیوں کو زندہ رکھ لیں گے۔ جب بیٹے قتل ہوں گے اور لڑکیاں عورتیں زندہ رہیں گی تو یہ ہم پر قبضہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ آگے سے فرعون نے کیا دیا بھائی؟ جواب دیا۔ اب دیکھو اس کی نظر کے اندر یہ بات تھی کہ جب ان کا اپنا افراد کم ہوں گے تو پھر یہ ہم پر قابض نہیں ہو سکیں گے۔ اب آگے سے فرمایا کہ بچوں کو قتل کرنے کا واقعات جو مفسرین نے لکھے ہیں، فرمایا 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا، جب ان کو خواب آیا تھا فرعون کو، اور انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک شخص ہوگا اور وہ آپ کی حکومت پہ قبضہ کر لے گا، اس قسم کا خواب جب فرعون نے دیکھا تھا تو اس نے کیا ہے حکم جاری کر دیا تھا جو بھی بچہ پیدا ہو تو اس کو کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ فرمایا کہ لڑکوں کو قتل کیا جاتا رہا، مفسرین نے لکھا ہے کہ 90,000 قتل اس نے کروائے، 90,000 بچوں کو کیا کروایا بھائی؟ قتل کروایا۔ تو جب 90,000 بچوں کو قتل کروایا تو پھر کسی نے مشورہ دیا کہ بڑے مرتے جا رہے ہیں، چھوٹے پیدا نہیں ہو رہے، تو حکومت کس پہ کرے گا؟ بات سمجھا رہی ہے؟ فرعون کو کسی نے مشورہ دیا کہ بڑے تو اپنی موت سے مرتے جا رہے ہیں، اور جو لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کو قتل کروا دیتا ہے، تو حکومت بھی تو عوام پہ ہی کی جاتی ہے نا، بڑے بھی جا رہے ہیں، چھوٹے تو بڑے نہیں ہونے دیتا، ان کو بچپن میں ہی قتل کروا دیتا ہے، تو پھر حکومت کس پہ کرے گا؟ آگے سے فرعون نے نئی اسکیم بنائی، کہنے لگا اچھا ایسے کرتے ہیں کہ 1 سال زندہ چھوڑ دیا جائیں اور 1 سال کیا ہے بھائی قتل کر دیے جائیں۔ واقعہ انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کریں گے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ قصص کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ پیدا فرمایا۔ ہر حال اس نے کیا کہا بھائی؟ میں ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا اور بیٹیوں کو زندہ رکھوں گا۔ فرعون نے 2 مرتبہ قتل کا سلسلہ جاری فرمایا، ایک اس وقت جب خواب دیکھا تھا
اور ایک اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے اور فرعون ذلیل و خوار ہوا تو پھر اس نے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا اور اس بات کی دھمکی دے دی۔ آگے فرمایا قال موسیٰ لقومہ، جب بنی اسرائیلیوں کو پتہ چلا کہ فرعون دوبارہ بچوں کو قتل کروانے کی کوشش کر رہا ہے، منصوبہ بنا رہا ہے، تو سارے کے سارے بنی اسرائیلی کس کے پاس آئے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اللہ کے نبی اب ہم کیا کریں، پہلے بھی ہم نے تکلیف اٹھائی، ہماری اولادوں کو قتل کیا گیا، پھر اب یہ دوبارہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے، فرعون دوبارہ سلسلے کو شروع کر رہا ہے، تو ہم کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ سمجھاتے رہے صبر کرو، اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز کامیابی دے گا۔ اس قسم کی گفتگو موسیٰ علیہ السلام قوم کو کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسی کو ذکر فرمایا۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد طلب کرو، وصبروا اور صبر کرو، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے۔ زمین کا مالک کون ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ صبر کرو اور اللہ سے مدد طلب کرو، آزادی مل جائے گی، ایک وقت آئے گا کامیابی ہمیں ہی ہوگی اور فرعون ذلیل و خوار ہوگا۔ یہ زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، یورثها من یشاء من عبادی، اللہ وارث بنا دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ اصل حقیقی مالک کون ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ۔ کچھ دیر کے لیے، کچھ مدت کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کو مالک بنا دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے۔ دیکھو ہم پہلے ہمارے والدین مالک تھے، پھر ہم ہوئے، پھر ہماری اولادیں ہوتی چلی جائیں گی، زمین وہی ہے، انسان گزرتے جا رہے ہیں۔ اصل وارث کون ہے بھائی زمین کا؟ اللہ تعالیٰ۔ آگے فرمایا والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے، تو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو انجام ہوتا ہے اس کا بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، وہ بنی اسرائیلی کہنے لگے ہم تکلیف دیے گئے تیرے آنے سے پہلے بھی۔ وہی واقعہ، کیا موسیٰ تیرے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہمیں تکلیف دی گئی؟ تکلیف سے کیا مراد ہے کہ ہمارے بچوں کو قتل کیا گیا اس وقت بھی، ومن بعد ما جئتنا، اور تیرے آنے کے بعد بھی۔ اب تو آ گیا اور اللہ نے تجھے کامیابی دی، اب پھر ہمیں تکلیف دی جا رہی ہے کہ ہمارے بچوں کے قتل کا منصوبہ وہ پہلے بھی بنا چکا ہے، جب تو آیا نہیں تھا اب تو آ چکا ہے، پھر بھی ہمارے بچوں کے قتل کا منصوبہ بنا رہا ہے، لہٰذا ہمیں تکلیف دی گئی ہے۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قریب ہے تمہارا رب ہلاک کر دے گا تمہارے دشمن کو۔ تسلی دے رہے ہیں ایک وقت آئے گا اللہ تمہارے دشمن کو کیا کر دے گا بھائی؟ ہلاک کر دے گا۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور نائب بنا دے گا تمہیں ملک میں، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کیسا عمل کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تسلی دی وقت آنے والا ہے، دشمن ہلاک ہو جائے گا، اللہ تمہیں زمین کے اندر نائب بنا دے گا، لیکن پھر تمہارے اعمال چیک کرے گا۔ زمین میں نائب بننے کے بعد تم آیا اللہ کے حکم مانتے ہو یا نہیں مانتے، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے بھائی؟ چیک کریں گے تمہارے اعمال کیسے ہیں اور تم اعمال کیسے کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اب اللہ رب العزت نے فرعون پر اور اس کی قوم پر جو عذاب آئے ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا جا چکا ہے، آپ حضرات نے واقعات بھی پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، شاید کہ یہ لوگ واپس پلٹ کے آ جائیں۔ تھوڑے تھوڑے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی زلزلے ہم پر بھی آتے رہتے ہیں، کوئی طوفان آ گیا، کوئی سیلاب آ گیا، تو پھر یہ کس لیے ہوا کرتے ہیں؟ انسان جو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس طریقے سے اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، جب جھٹکا آتا ہے بیماری کا، تکلیف کا، تو انسان کی جو سستی ہے یا انسان کی لاپرواہی دور ہو جاتی ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے تھوڑے عذاب ان پر نازل فرمائے، شاید کہ یہ واپس آ جائیں، شاید کہ لوٹ کر آ جائیں، ان چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، البتہ تحقیق ہم نے پکڑا فرعون کے لوگوں کو قحط سالیوں میں، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کے گھٹانے میں، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا عذاب کیا نازل فرمایا کہ قحط سالی ہو گئی اور پھل وغیرہ کیا ہو گئے؟ کم ہو گئے، شاید کہ کیا کس کی طرف رجوع کر لیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، اور نصیحت حاصل کر لیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، پر جب ان کے پاس اچھی حالت آ جاتی تو کہتے یہ ہمارے لیے ہی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اگر ان کو کوئی بری حالت پہنچ جاتی تو نحوست بتلاتے تھے موسیٰ کی اور ان کے ساتھیوں کی۔ فرمایا
کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں کوئی اچھی حالت دے دیتے، انہیں مال و دولت مل جاتا، ان کی اپنا کھیتی باڑی اچھی ہو جاتی، پھل اچھے ہو جاتے، تو کہتے یہ ہمارے لیے ہے، یعنی ہمارے ہاتھ کا کمال ہے، ہماری محنت کا کمال ہے۔ اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی کاٹ سالی آ گئی، کوئی وجہ بھی آ گئی، تو کہتے تھے نعوذ باللہ موسیٰ اور اس کے ماننے والوں کی نحوست ہے، موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کی کیا ہے بھائی؟ نحوست ہے۔ آج کل یہی کچھ حالات ہمارے بھی ہیں کہ خوشحالی آ جاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو بلا دیتے ہیں، اگر کوئی برائی آ جاتی ہے پھر اپنے اعمال پہ غور نہیں کرتے، طرح طرح کی باتیں جو مشہور ہیں معاشرے کے اندر ان کو کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الا انما طائرهم عند اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ ان کی نحوست کا باعث اللہ کے علم میں ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر ان میں سے جانتے نہیں ہیں۔ وہ نحوست کا باعث کیا ہے؟ ان کے اعمال ہیں، ان اعمال کی وجہ سے نحوست پڑتی ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ آگے فرمایا وقالوا مهما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بها، فرعونی کہنے لگے جو نشانی بھی تمہارے پاس لے آئے تاکہ تم ہم پر جادو کرے اس کے ذریعے، وما نحن لک بمؤمنین، پھر بھی ہم ماننے والے نہیں ہیں، اکڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کوئی بھی نشانی لے کر آجا، ہم نہیں مانتے، ہم تجھے نبی تسلیم ہی نہیں کرتے۔ فرمایا فارسلنا علیہم الطوفان، پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمائے، بھیجا ہم نے ان پر طوفان۔ طوفان کا مطلب علماء نے سیلاب بھی لکھا ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں ہوائیں، ہواؤں کا عذاب ان کے اوپر آیا، والجرادہ، اور ٹڈیوں کا عذاب ان کے پاس آیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، شاید پرانے لوگ جانتے ہو، ہم نے تو دیکھے نہیں ہیں، ابھی کچھ سال 1.5 سال پہلے بھی ٹڈیاں پاکستان میں آئی تھی، وہ ایسی ٹڈیاں جو ہر چیز کو صفایا کر جاتی ہیں، سبزہ کچھ نہیں چھوڑتی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ان کو ان پر بھیجا۔ آگے فرمایا والقمل، جوؤں کا عذاب بھی ان پر آیا، سروں میں اتنی جوئیں ہو گئی کہ کھانا کھانے لگتے اس کے اندر گر جاتی، تنگ آ گئی، یعنی اب وہ ان چیزوں سے کیا آ گئے؟ تنگ، بیٹھتے تھے کھانا کھانے کے لیے، جوئیں کھانے کے اندر گر گئی۔ فرمایا والضفادع، مینڈک اتنے پیدا اللہ تعالیٰ نے کر دیے، فرمایا کہ جب وہ بیٹھتے کچھ چیز استعمال کرنے کے لیے، مینڈک اڑتا اور اس پانی کے اندر، چائے کے اندر، کسی چیز کے اندر گر جاتا۔ والدم، اور خون، سالن بنا بیٹھتے سالن کھانے کے لیے رکھتے تو اللہ تعالیٰ اس کو خون بنا دیا کرتے تھے۔ آیات مفصلات، یہ نشانیاں تھی علیحدہ علیحدہ، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، پھر بھی وہ اکڑے رہے اور جرم کرنے والے لوگوں میں سے تھے، پھر بھی وہ باز نہ آئے۔ جب دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ دلوں پہ مہر کیسی لگتی ہے؟ سب سے پہلے گناہ کے ساتھ ساتھ پھر انسان جو ہے اللہ کی نافرمانی کے اندر دلیری سے گناہ کرنے لگ جائے، پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ دلوں پہ مہر لگتی ہے، پھر اس کو منانا، دین کی طرف لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اعلانیہ گناہ سے تو ضرور بچنا چاہیے، اعلانیہ گناہ سے تو ضرور بچنا چاہیے۔ انسان گناہ کو اچھائی سمجھنے لگ جائے، سمجھو دلوں پہ کیا لگ گئی بھائی؟ مہر لگ گئی، اور اچھائی کو برائی سمجھنے لگ جائے۔ یہ ایسے ہے کہ ایک آدمی جو کوڑ تمے کو جو ہے جلیبی سمجھنے لگ جائے اور جلیبی کو کوڑ تما سمجھے، تو آپ بتائیں اس کی طبیعت ٹھیک تو نہیں ہے نا؟ تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ جرم کرنے والے تھے پھر بھی مان لے کر نہیں آئے۔ فلما وقع علیہم الرجز، جس وقت واقع ہوتا ہے ان پر کوئی عذاب، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک، کہتے ہیں اے موسیٰ دعا کر تو ہمارے لیے اپنے رب سے، بما عہد عندک، اس عہد کی وجہ سے جو تیرے پاس ہے، لئن کشفت عنا الرجز، اگر تو نے دور ہٹا دیا ہم سے عذاب کو، لنؤمنن لک، ہم تجھ پر ایمان لے کر آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور ہم بھیج دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ اب فرعونی کیا کہتے تھے؟ اگر کوئی عذاب آ جاتا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، آ کر کہتے اللہ سے دعا کر دے، اگر اللہ تعالیٰ نے عذاب کو دور کر دیا تو ہم ایمان بھی لے کر آئیں گے اور تمہیں آزادی دے دیں گے۔ تمہیں کیا دے دیں گے بھائی؟ بنی اسرائیل کو لے کر چلے جانا۔ آگے فرمایا فلما کشفنا عنہم الرجز، اور جب ہم نے دور کیا ان سے عذاب کو ایک مدت تک، الی اجل، ایک مدت تک، ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، فرمایا کہ جس تک وہ پہنچنے والے تھے اچانک واحد کو توڑتے تھے۔ جب اللہ رب العزت کیا ہے بھائی ایک مدت تک ان سے عذاب کو دور کر دیتے تھے تو پھر کہتے تھے کون موسیٰ اور کون ہم، ایمانی لے کر آتے ہیں۔ ہماری حالت بھی یہی ہے، جب تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر بڑے وعدے کرتے ہیں، بڑی کوششیں کرتے ہیں، بڑی اللہ تعالیٰ کی منتیں کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں راحت دے دیتے ہیں پھر انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اپنے کیے ہوئے وعدے یاد بھی ہوتے ہیں پورا نہیں کرتا، یاد بھی ہوتے ہیں پورا نہیں کرتا۔ ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ اگر شاید فرمایا فانتقمنا منہم فاغرقناہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اللہ فرما رہے ہیں جب باز نہیں آئے پھر ہم نے ان سے کیا لیا بھائی؟ انتقام لیا۔ فاغرقناہم الیم، پھر ہم نے ان کو ڈبو دیا دریا میں، پھر ہم نے ان کو دریا میں ڈبو دیا۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ،
اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور ہماری آیات کی طرف سے غفلت برتتے تھے۔ دوستو یہ واقعات ہمارے لیے نصیحت ہوتے ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے جو غلطیاں گناہ پچھلی قوموں میں تھے ہمیں ان کو نوٹ کر کے اپنے اندر سے دور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔